دوستو یہ ہے ہماری دنیا کا ایک بہت ہی چھوٹا مسلم دیش مالدیوز۔ اتنا زیادہ چھوٹا کہ کبھی دنیا کے نقشے میں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کو یا تو زوم کرنا پڑتا ہے یا پھر خاص طور سے نام سے سرچ کرنا پڑتا ہے۔ مگر دوستو اتنا زیادہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس مسلم دیش نے پچھلے کچھ وقت سے لگاتار پوری دنیا کی راجنیتی میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ اس چھوٹے سے دیش کی وجہ سے ہی ہماری دنیا کے لگ بھگ سارے ہی طاقتور دیشوں کے اندر افراتفری کا ماحول نظر آ رہا ہے، اور اب ہر کوئی اسی بارے میں بات کر رہا ہے کہ آخر مالدیو کی وجہ سے دنیا میں آگے کیا ہوگا۔ اس دیش کی وجہ سے پوری دنیا میں پیدا ہونے والی یہ ہلچل کتنی زیادہ تیز ہے، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر کہ جب دنیا بھر کے اندر صرف اور صرف اسرائیل فلسطین کی ہی خبر چل رہی تھی، اور اس خبر کی وجہ سے باقی ساری ہی بڑی بڑی خبریں بھی اگنور ہو جا رہی تھیں، تب بھی مالدیو دیش دنیا بھر کی میڈیا میں صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر مالدیو سے جڑا یہ پورا معاملہ کیا ہے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں یہ تو جانیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آخر اتنا زیادہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی مالدیو کو دنیا بھر میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے، مالدیو کا پورا اتہاس کیا ہے، اور یہاں پر اسلام دھرم کب اور کیسے آیا تھا۔ تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا اس طرح کے دوسرے دیشوں کی طرح مالدیوز کوئی زمین کا ایک سا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بیچ گہرے سمندر کے اندر جو الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹاپو ہیں جو لگ بھگ 1200 کے قریب بنتے ہیں، ان سے مل کر ایک دیش بنتا ہے، اور ان 1200 میں سے بھی صرف اور صرف 200 ہی ایسے ٹاپو ہیں کہ جو انسانوں کے رہنے لائق بتائے جاتے ہیں۔ لگ بھگ 300 کلومیٹر کے قریب کا ایریا رکھنے والے اس دیش کی 5 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے، جس میں سے 98 مطلب کہ 98% لوگ صرف اور صرف اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلم دیش ہے، جبکہ باقی بچے ہوئے 2% میں ہندو، بودھ اور عیسائی جیسے دھرم آتے ہیں۔ دیش کی راجدھانی کا نام ہے مالے، اور جو پورے دیش کی آبادی ہے اس میں سے آدھی آبادی تو صرف اور صرف اسی شہر میں بستی ہے۔ پوری دنیا میں یہ دیش خاص طور سے ٹورزم کی وجہ سے کافی مشہور ہے، اور ہمارے دیش بھارت کے بھی جو بالی ووڈ اسٹار ہیں وہ اکثر اپنی چھٹیاں منانے کے لیے یہاں پر جاتے رہتے ہیں اور اپنے فوٹوز وغیرہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ بات کریں اگر اتہاس کی تو بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈنسز سے پتہ چلتا ہے کہ مالدیو کے علاقے میں اسلام دھرم کافی شروعاتی دور میں ہی آ چکا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب 14ویں صدی میں اتہاس کا ایک مشہور ٹریولر مطلب کہ ابن بطوطہ اس علاقے میں آیا تھا تو اس نے اس علاقے کے لگ بھگ سارے ہی لوگوں کو مسلمان پایا تھا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ آس پاس کے دوسرے علاقوں کی طرح اس علاقے میں بھی اسلام دھرم ویاپاریوں کے ذریعے سے آیا تھا۔ 12ویں صدی کے دور میں مالدیوز کے ایک راجہ تھے کہ جن کا نام تھا دھوویمی۔ وہ بودھ دھرم کو فالو کیا کرتے تھے، مگر بعد میں اسلام سے انسپائر ہو کر انہوں نے اسلام کو اپنا لیا تھا اور اپنا نام بدل کر بھی العادل رکھ لیا تھا۔ ان کے اسلام اپنانے کے بعد مالدیوز کا اتہاس بدلتا چلا گیا، اور باقی لوگوں نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ اسلام اپنانا شروع کر دیا تھا۔ دوستو 15ویں 16ویں صدی آتے آتے یورپ کی ساری طاقتوں نے اپنے علاقوں سے باہر نکل کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں جا کر قبضہ کر کے ان کو اپنی کالونیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ مالدیوز کے علاقے میں جو یورپین لوگ سب سے پہلے پہنچے وہ تھے پرتگالی۔ پرتگالیوں نے یہاں پر قبضہ کیا اور 1568 سے لے کر 1583 تک راج بھی کیا، مگر پھر وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ ان کو ہرا کر واپس بھیجنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر پھر اگلی ہی صدی یعنی کہ 17ویں صدی میں ہی یہاں پر ایک بار پھر سے ڈچ لوگوں کا راج ہو گیا، لیکن ڈچ لوگ بھی زیادہ لمبے وقت تک راج نہ کر سکے، اور پھر شری لنکا کے ساتھ ساتھ مالدیو کے بھی پورے علاقے میں اس دور کی سپر پاور مطلب کہ برٹش امپائر کا قبضہ ہو گیا۔ برٹین نے مالدیوز پر بھی راج کیا، مگر جب آس پاس کے دوسرے سارے علاقے اور سارے دیش آزاد ہونا شروع ہوئے تو مالدیوز بھی 1965 آتے آتے آزاد ہو چکا تھا۔ شروعاتی دور میں یہاں پر پردھان منتری وغیرہ ہوا تو کرتے تھے، مگر ایک سلطان کا پد ہوا کرتا تھا اور ساری طاقت سلطان کے ہی پاس ہوا کرتی تھی، یعنی پردھان منتری وغیرہ صرف نام کے ہوا کرتے تھے۔ لیکن پھر 1968 میں لوگوں کی ووٹنگ کروائی گئی، جس میں لوگوں نے اس پورے سسٹم کو بدلنے کے لیے ووٹ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان کے پد کو ختم کر کے اب راشٹرپتی کی پوزیشن کو لایا گیا، اور دیش کے پہلے راشٹرپتی بنے ابراہیم ناصر۔
ابراہیم ناصر اس پد پر لگاتار 10 سال تک رہے اور پھر 1978 میں جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ لی مامون عبد القیوم نے، اور عبد القیوم مالدیوز کی اس سب سے طاقتور پوزیشن پر کچھ مہینے یا پھر کچھ سال نہیں بلکہ پورے کے پورے 30 سال رہے، اور عبد القیوم کے دور میں ہی مالدیوز کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے مالدیوز کے اتہاس کو یا پھر یہ کہیے کہ مالدیپ کی پوری قسمت کو بدل کر رکھ دیا۔ دوستو یہ بات ہے 3 نومبر سن 1988 کے دن کی کہ جب دلی میں موجود بھارت کے ودیش منتری کے آفس میں موجود جو فون ہے وہ بالکل صبح صبح بجنا شروع ہوا۔ جب یہ فون ریسیو کیا گیا تو دوسری طرف سے ایک گھڑگھڑاتی ہوئی آواز آئی جس میں کہا گیا کہ وی آر انڈر اٹیک پلیز سیو اس، جس کا مطلب تھا کہ ہم پر اٹیک ہو چکا ہے، ہمیں بچائیے۔ دراصل یہ بھارت سے کی گئی ایک ایسی گزارش تھی کہ جو لگ بھگ 3000 کلومیٹر دور مطلب کہ مالدیوز کی راجدھانی مالے سے کی جا رہی تھی۔ یہ دراصل شری لنکا سے آئے ہوئے بہت سارے اگروادیوں کی طرف سے کیا گیا ایک ایسا خطرناک حملہ تھا کہ جس کے تحت وہاں پر حکومت کا تختہ پلٹ کرنے کی تیاری ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تو عبد القیوم کو ختم کرنا تھا اور اس کے بعد ایک نئی حکومت بنانا تھی۔ یہ دراصل سب کچھ مالدیوز کے ہی ایک بڑے بزنس مین کے اشاروں پر کیا جا رہا تھا کہ جو لمبے وقت سے اس بات کی پلاننگ کر رہا تھا کہ کسی طرح سے عبد القیوم کو ختم کر کے حکومت کا تختہ پلٹ کر کے میں خود مالدیوز کی گدی پر بیٹھ جاؤں۔ ایسے ماحول میں کہ جب شری لنکا سے آئے ہوئے اگروادی بڑی تیزی کے ساتھ مالے کے زیادہ تر علاقے پر قبضہ کرتے جا رہے تھے اور عبد القیوم کے جن کو بڑی شدت کے ساتھ ڈھونڈا جا رہا تھا تاکہ قتل کر دیا جائے، تو عبد القیوم نے چھپتے چھپاتے کسی طرح سے باہر کی دنیا کو فون ملانا شروع کیا۔ سب سے پہلے شری لنکا اور پاکستان جیسے دیشوں سے مدد مانگی مگر دونوں نے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امریکہ اور یوکے سے بھی مدد مانگی گئی اور وہ دونوں مدد کرنے کے لیے تیار بھی تھے مگر وہ دور اتنا تھے کہ جب تک وہ مالدیپ تک پہنچتے تب تک سب کچھ ہو چکا ہوتا۔ اسی لیے ان دونوں کی طرف سے ہی یہ مشورہ دیا گیا کہ انڈیا سے پوچھو۔ انڈیا کی طرف جب فون ملایا گیا تو انڈیا نے فوراً ہاں کر دیا۔ اس وقت بھارت کے پردھان منتری راجیو گاندھی کولکاتہ کے اندر تھے، ان کو فوراً دلی آنے کے لیے بولا گیا۔ فوراً دلی پہنچے، 9 بجے کے وقت میٹنگ بھی شروع ہو گئی مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انڈین آرمی اپنے مشن کی تیاریاں شروع کر چکی تھی۔ دن کے قریب 3 بجے بھارت کے لگ بھگ 400 سینک مالی کے لیے اڑان بھر چکے تھے۔ ظاہر ہے ان کے پاس کافی کم انفارمیشن موجود تھی مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہ صرف مالی میں اترنے میں کامیاب رہے بلکہ انہوں نے بڑی اچھی طرح سے اپنا مشن بھی چلایا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مالدیوز کے راشٹرپتی مطلب کہ عبد القیوم کو ایک سرکشت جگہ پر پہنچایا، ان کی جان بچائی اور اس کے بعد ودروہیوں سے نپٹنا شروع کیا۔ اگلی صبح ہوتے ہوتے زیادہ تر ودروہی مارے جا چکے تھے اور جو مالدیوز کے اندر ہی موجود ماسٹر مائنڈ تھا مطلب جس کے اشاروں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ عبد القیوم اپنی پوزیشن پر واپس آ چکے تھے اور اپنے دیش کے لوگوں کو اسپیچ دے رہے تھے۔ دوستو اسی دن ہی بھارت کی سنسد میں بھی پردھان منتری راجیو گاندھی کی طرف سے ایک بیان دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مالدیوز ہمارا سب سے قریبی اور دوستانہ پڑوسی ہے، اس نے ہم سے مدد کی اپیل کی تھی اور ہمیں گرو ہے کہ بھارت کی فوج ان کو بچانے میں کامیاب رہی۔ دوستو 1988 میں ہونے والے اس حادثے کے بعد ہی انڈیا اور مالدیپ اب پہلے سے اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئے اور دونوں کے بیچ اب اتنی زیادہ پکی دوستی ہو گئی تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ایک طرف انڈیا ہمیشہ مالدیپ کا خیال رکھتا، ہر معاملے میں اس کی مدد کرتا، تو وہیں دوسری طرف مالدیپ بھی انڈیا کا کبھی احسان نہیں بھولا اور ہر معاملے میں انڈیا کو ہی پرائیورٹی دینے کی کوشش کرتا، اور یہ سب کچھ بالکل اسی طرح سے سن 2008 تک یوں ہی چلتا رہا۔ مگر جب سن 2008 میں عبد القیوم کی مالدیپ کی راجنیتی سے ودائی ہوئی تو مانو سب کچھ بدل گیا۔ دراصل ہوا یہ کہ سن 2008 کے بعد سے مالدیپ کے اندر بالکل آزاد طریقے سے یعنی صحیح طریقے سے الیکشن وغیرہ ہونا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے اب الگ الگ وقتوں میں مالدیوز کی باغ ڈور الگ الگ لوگوں کے ہاتھوں میں جانے لگی۔ اب جب الگ الگ لوگوں نے مالدیوز کو سنبھالنا شروع کیا تو اس کی وجہ سے مالدیوز کے صرف اندرونی حالات ہی نہیں بدلے بلکہ باہر کی جو راجنیتک پالیسیز تھیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ بدلنا شروع ہو گئیں۔ دوستو سب سے پہلے تو سن 2008 میں نشید کی حکومت آئی، تب بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلا مگر پھر سن 2012 اور 13 کا دور آتے آتے نشید کی رخصتی ہوئی اور عبداللہ یامین نام کے ایک انسان نے مالدیپ کی باغ ڈور سنبھالی۔ یہ مالدیپ کا ایک ایسا نیتا تھا کہ جس نے آتے ہی مالدیپ کے پرانے دوست انڈیا سے جہاں ایک طرف اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا شروع کیا تو وہیں چائنا کی باتیں سننا شروع کر دیں۔
चाइना ने भी अचानक से न जाने क्यों मालदीव में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और वो चाइना कि जिसकी सन 2012 तक माले में एम्बेसी तक नहीं हुआ करती थी, अब उस चाइना ने न सिर्फ एम्बेसी खोली बल्कि बड़ी तेजी के साथ मालदीव के ऊपर पैसा बहाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करना शुरू किए और कर्जा दिया, वो भी इतना ज्यादा कर्जा कि एक दौर में तो मालदीव के ऊपर जो पूरा कर्जा था, मतलब पूरी दुनिया का, उसमें से 77% सिर्फ और सिर्फ चाइना का कर्जा था। जैसे जैसे मालदीव के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, वैसे वैसे भारत की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। बढ़ने वाली बात भी थी क्योंकि न सिर्फ एक बहुत ही पक्के और पुराने दोस्त से दोस्ती खत्म हो रही थी, बल्कि वो तो अब उसके पाले में जा रहा था कि जिसको इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। और हद तो तब हो गई कि जब सन 2016 में सिर्फ 50 लाख डॉलर के बदले में मालदीव ने अपना एक द्वीप चीन की एक कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया। मगर दोस्तों फिर सन 2019 में एक बार फिर से मालदीव के अंदर इलेक्शन हुए, जिसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से बदल गई। नशीद की वापसी हुई, यानी नशीद की जीत हुई, और उन्हीं के जरिए से फिर इब्राहिम सोलेह यहाँ के राष्ट्रपति बने। इब्राहिम सोलेह ने जब शपथ ली तो उनकी शपथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल हुए। भारत की मालदीव के अंदर वापसी हो चुकी थी। भारत ने भी अब चाइना की इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इवन मालदीव की चाइना का कर्ज चुकाने में भी काफी मदद की। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिसमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ भी था। इंडिया ने मालदीव की डिफेंस में भी मदद की और मालदीव को हेलीकॉप्टर या इस तरह की कुछ दूसरी चीजें गिफ्ट में दी। मगर दोस्तों फिर अचानक से सन 2019 में मालदीव के अंदर से ही सोशल मीडिया के जरिए से कुछ लोगों की तरफ से भारत के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गईं। अचानक से इंडिया आउट या फिर इंडियन आर्मी आउट जैसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगे, और इन सारे ट्रेंड्स को जाहिर है चाइना की वजह से मालदीव के विपक्ष का पूरा सपोर्ट हासिल था। सोशल मीडिया से शुरू होने वाले ये ट्रेंड्स धीरे धीरे अब इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि अब नेताओं की रैलियों में भी सुनाई देने लगे। और हद तो तब हो गई कि जब सन 2023 में मालदीव के अंदर जो इलेक्शन होने वाले थे, उन इलेक्शन का मेन मुद्दा ही यही बन गया। मतलब जो वहाँ के नेता हैं कि जिनका नाम मोहम्मद मोइज़ू है, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन वगैरह में हर जगह पर अपनी जनता से वादा ही यही किया था कि अगर वो जीतते हैं तो वो इंडिया को पूरी तरह से आउट कर देंगे, इंडिया की आर्मी को पूरी तरीके से अपने देश से बाहर निकाल देंगे। जहां एक तरफ मोहम्मद मोइज़ू इंडिया के बारे में ऐसी राय रखते हैं और ऐसी बातें करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनको प्रो चाइना भी माना जाता है। मतलब चाइना के इन्वेस्टमेंट की और चाइना की पॉलिसीज की ये तारीफें करते हुए नहीं थकते हैं। यही वजह है कि इलेक्शन से पहले ही इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी और इंडिया की तरफ से इस खतरे को महसूस भी किया जा रहा था कि अगर मोहम्मद मोइज़ू जीतेंगे तो आखिर मालदीव का फ्यूचर क्या होगा। और देखिए अब मोहम्मद मोइज़ू जीत भी चुके हैं। न सिर्फ जीत चुके हैं बल्कि जीतने के बाद उन्होंने उसी तरह के बयान देना भी शुरू कर दिए हैं कि जैसा वो इलेक्शन से पहले दिया करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लोगों से वादा किया है तो वादा जरूर निभाऊंगा और इंडिया को बाहर कर दूंगा। दोस्तों ये सारी चीजें इंडिया के लिए तो परेशान करने वाली हैं ही, मगर साथ ही साथ ये वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब कि अमेरिका और यूरोप के लिए भी खतरनाक है। उसकी वजह ये है कि मालदीव से इंडिया के बाहर होने का मतलब सिर्फ बाहर होना ही नहीं है, बल्कि साफ तौर पर मतलब है चाइना का अंदर होना। चाइना मालदीव के ऊपर बड़ी मजबूत पकड़ बनाएगा और हो सकता है कि मालदीव का हाल भी चाइना के कर्ज की वजह से वैसा हो कि जैसा कि पाकिस्तान या फिर श्रीलंका जैसे देशों का पहले ही हो चुका है। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ये तो परेशान करने वाली बात है ही कि अब चाइना एक ऐसे देश पर काबिज हो जाएगा कि जहां से बहुत सारे ट्रेड रूट गुजरते हैं। मगर उससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये है कि इसको अमेरिका की एक डिप्लोमेटिक हार के तौर पर भी देखा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए एक लंबे वक्त से साउथ ईस्ट एशिया के एरिया में सारे देशों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। लंबे वक्त से ही अमेरिका और चाइना के बीच इस बात को लेकर दुश्मनी चलती रहती है कि कौन इस इलाके के कौन से देश को अपने पाले में कर ले। जाहिर है मालदीव की जो लोकेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में तो वैसे भी सारी लड़ाइयाँ समुद्र में ही लड़ी जाती हैं। क्योंकि जाहिर है अगर कभी भी अमेरिका चाइना को इस इलाके में काउंटर करेगा तो उसको अपने उन सारे मिलिट्री बेसिस की ही जरूरत पड़ेगी कि जो उसने इस इलाके में बनाए हैं या फिर इन इलाकों में बनाना चाहता है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।